يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. دی ناظرین کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں رب نے ہر غم سے مجھ کو بری کر دیا. دی ناظرین آج 15 رمضان المبارک ہے, 15واں روزہ کے. الحمدللہ آج ہم سب 15واں روزہ افطار کریں گے. ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 14 روزے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا, پھر آج 15واں روزہ آ گیا اور 15واں روزہ آ گیا, پھر 15ویں روزے کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلا. آج کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے یہ جو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے نے. پاکستان کا نمبر 1 آئل ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب جگہوں پہ تقریباً جو ہے شارجہ کوکنگ آئل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, تمام گھروں میں تمام پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے پاکستان کا نمبر 1 آئل ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں بھی جب ہم دسترخوان لگتا ہے تو ہم جب کھاتے ہیں پکوان تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ شارجہ کوکنگ آئل میں پکے ہیں, جبھی تو اس میں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ یہ ہے نمبر 1 آئل شارجہ کوکنگ آئل. تو ناظرین اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈنسی حاجی ربی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس کی جانب سے ماشاءاللہ ہمارے پاس سے مہمان کی ٹیمپر بھی موجود ہے, اور بابا گروپ آف کمپنیز ایک اچھا نام ہے اور ماشاءاللہ بابا گروپ آف کمپنیز کے بڑے تعاون الحمدللہ ساتھ ہے, اور حسین مارکیٹنگ اور حیدرآباد نیوز کو جو ہے الحمدللہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم مزید ترقی عطا فرمائے. محفل پاک جو ہے اس بزم کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی ہم تلاوت سے کرتے ہیں, تو آئیے مل کے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم. جی ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کے بعد مہمانوں کا تعارف میں کراتا چلوں. ہمارے ساتھ ملک و ملت کے مشہور و معروف ثناخواں قاریاں بھی ہیں اور ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں, مدرسہ بھی ان کا ہے الحمدللہ. میری مراد قاریہ رحمت علی, السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایمن ناز, السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ. تو ناظرین جب ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننا چاہیے. تو آئیے مل کے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ سنتے ہیں. ایمن ناز نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے, آباد عالم تیرے کرم سے, آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ
مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلاح کی چادر تنی ہے نیلے فلاح کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری خوشبو بسالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مدینہ جزاک اللہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جی ناظرین، ایک نعت شریف وہ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت ہو جائے گا ہمارے ایک چھوٹے وقفے کا۔ وقفے سے جب آئیں گے تو انشاءاللہ علامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ 15 رمضان کریم آج ہے، تو ہمارے درمیان موجود ہیں نعت خواں رحمت معین۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، میرا وہ روز و شب کا آنا جانا یاد آتا
है मदीना याद आता है मदीना याद आता है मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई मदीने वाले आका का घराना याद आता है मदीना याद आता जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। रहमत अली खूबसूरत अंदाज से नाशरी को नज़राना पेश फरमा रही थी। नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल बनाने वाले हुसैन मार्केटिंग भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्टेला कॉस्मेटिक्स, हाजी रबड़ी वाले, काजी बिल्डर्स, अहमद रेजिडेंसी। नाज़रीन, वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। उससे कबल स्टेला कॉस्मेटिक्स की जानिब से ये प्रोडक्ट्स जो है माशाल्लाह मेहमानों के लिए तोहफ़ा दिया गया है, तो मैं हमारे स्टेला कॉस्मेटिक्स की जानिब से ये पैम्पर कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह रहमत मोइन, आप तशरीफ़ लाएँ। और एमन नाज, ये भी आपके लिए स्टेला कॉस्मेटिक्स की जानिब से ये पैम्पर कबूल फरमाएँ। नाज़रीन, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं नहीं जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان रमज़ान महीना है इबादत का, नेमतों और बरकतों का, जब मिले जायका रहमतों का, तो दिल चाहे और क्या। इसलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने आपको मिले 5 लीटर शारजा कुकिंग ऑयल और 5 किलोग्राम शारजा बनास्पति के हर पैक के साथ टैंक 1 लीटर चक पैक बिल्कुल मुफ्त। अ प्रोडक्ट ऑफ हाईटेक फूड्स, दिल चाहे और क्या। तदबीर ऐं तामीर जो हिक हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुत्तसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah.
This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. آئیے آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک نئی دنیا میں. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر، بولیورڈ مال کے ساتھ. آپ کے سرمائے کا بہترین نعم البدل. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال آپ کو دیتا ہے محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا انمول موقع. گارنٹیڈ رینٹ. آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن. بکنگ صرف 3 لاکھ سے، بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں. حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی بار 4 اسٹار ہوٹل. For details, حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک. فون 022 341 3204 and 05. موبائل 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان خصوص لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. آج 15 رمضان کریم ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری فیاض حسن چشتی صاحب، پرنسپل اوصاف قرآن شریف علیہ. السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ طبیعت پر خیر ہے؟ جزاک اللہ. اور انہی کے ساتھ کمسن سنخاں نایاب جاوید اسٹوڈنٹ اوصاف قرآن شریف علیہ. السلام علیکم بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ. تو ناظرین علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں تو میں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے ذرا روشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک کے بعد باقی 14 یا 15 روزے باقی ہیں. بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، تو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے اور کس کو دینی چاہیے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کروں گا. اس سے پہلے زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے، فضیلت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ تمہارے مال کی میل ہے. مال کی میل، جس طرح انسان کے جسم کے اوپر میل ہوتی ہے جی، انسان اس کے لیے طرح طرح کے صابن منگواتا ہے اور چیزیں منگوا کر تاکہ وہ میل جسمانی دور ہو جائے، کیونکہ جب جسم کے اوپر میل ہوتی ہے اسمیل اتنی، بدبو اتنی کہ وہ انسان
اپنے آپ سے بھی گھن کرنے لگتا ہے اور دوسرے لوگ بھی گھن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ جو ہے مال کے اوپر ایک میل ہے۔ جس طرح انسان کو اپنے جسم سے میل کو دور کرنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دے کر اپنے حلال مال کو پاک کرنا ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنے سے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی اور فلاحی اداروں کی مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا جسم ہے، یعنی ایک اپنے جسم کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، دوسرے مسلمان کو اگر کسی قسم کی پرابلم ہو، معاشی لحاظ سے ہو یا ویسے کوئی پرابلم ہو، جیسے اپنے ساتھ انسان کو بیتتی ہے اور وہی چیز دوسرے مسلمان کے ساتھ جو بیت رہی ہوتی ہے، تو انسان کو کوشش کر کے ان کے ساتھ اس کا ہمدرد بن کر ان کے معاملات میں مدد کرنی چاہیے۔ اور جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد ہو جاتی ہے، فلاحی اداروں کی مدد ہو جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ غریب لوگ ہماری وجہ سے، جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں ان کی وجہ سے غریب لوگوں کے گھر کے اندر چولہا جلتا ہے، ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے، ان کو کپڑے ملتے ہیں، اور ان کی دعائیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب ماشاء اللہ کمسن سنخا میدان میں موجود ہیں، نایاب جاوید اسٹوڈنٹ صاحب القرآن شریف کالج، جی نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ تو نبی جی دربار میں بلوا لو نا، اب تو نبی جی دربار میں جیا نہ لگے سنسار میں، آقا جیا نہ لگے سنسار میں بلوا لو نا، سبحان اللہ۔ اب تو نبی دربار میں بلوا لو نا، اب تو نبی جی دربار میں روزے پہ تیرے جب میں آؤں، پلکوں سے اپنی جھاڑو لگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے پہ تیرے آقا جب میں آؤں، پلکوں سے اپنی جھاڑو لگاؤں، اب تو بلا لو دربار میں آقا، اب تو بلا لو دربار میں بلوا لو نا، اب تو نبی جی دربار میں بلوا لو نا، اب تو نبی جی دربار میں روتے روتے عمر گزاری، کب آئے گی میری باری، روتے روتے آقا عمر گزاری، کب آئے گی میری باری، تڑپ رہی ہوں تیرے پیار میں آقا، تڑپ رہی ہوں تیرے پیار میں بلوا لو نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو نبی جی دربار ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بلوا لو نا، اب تو نبی جی دربار، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی نایاب جاوید اسٹوڈنٹ اور صاحب القرآن شریف کالج۔ علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟
اس حوالے سے روشنی لیں۔ جس طرح زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ آگ کے کنگن، آگ کے کنگن یعنی جو سونے کے کنگن ہیں جو تم نے پہن رکھے ہیں، اگر تم نے ان کی زکوٰۃ نہ نکالی تو یہ آگ کے کنگن بن جائیں گے، اور آگ کے کنگن جب بن جائیں گے تو اس وقت کتنی تپش ہوگی اس پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح فرمایا اللہ صاحب۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارا پیسہ روپیہ جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو گرم کر کے تمہارے جسم کے اوپر تمہارے جسم کو داغا جائے گا۔ اللہ۔ تو ایک اور روایت کے اندر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، مویشیوں کی بھی زکوٰۃ ہے، جی بالکل، تو فرمایا وہ ایک سانپ بن کر انسان کے جسم کو لپیٹ دے گا۔ تو اس طرح بے شمار وعیدیں موجود ہیں، بے شمار احادیث موجود ہیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہمیں ضرور نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی بے شمار وعیدیں موجود ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ مال دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے دعا کی اور اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو گیا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اس کے جو خزانے کی چابیاں تھیں اونٹ کے اوپر لدی جاتی تھی، انسان اٹھا نہیں سکتا تھا، اس قدر اس کے پاس مال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ ان سے کہیے کہ زکوٰۃ نکالے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکالو تو اس نے آگے سے ہیلے بہانے بنانا شروع کیے۔ جب اس کا زکوٰۃ کی مقدار لگئی تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ میں زکوٰۃ نکل رہی تھی، تو اس نے مختلف ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اسی طرح اس نے ماشاءاللہ ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنٹینیو چلیں انشاءاللہ، اور ہمارے درمیان موجود تھیں اپنا نایاب جاوید اور اسٹیلا کاسمیٹک کی جانب سے آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تحفہ اسٹیلا کاسمیٹک کی جانب سے آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، انشاءاللہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، پروڈکٹ آف ہائی ٹیک فوڈز، دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफ स्टाइल।
बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद फोन नंबर 0317388986 AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان شریف لائیو ٹرانسمیشن کریم رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل، حسین مارکیٹنگ، بھابا گروپ آف کمپنی، اسٹیلا کاسمیٹک، حاجی ربیع بنالے، اے کاظم بلڈر، احمد ریزیڈنسی۔ جی ناظرین، تو اپنا ہمارے کو ایک مہمان نے جوائن کیا ہے، ناخواں ہیں شہیر انصاری۔ السلام علیکم شہیر بھائی، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ انصاری صاحب آپ سے نعت شریف پر نذرانہ بھی سنیں گے۔ علامہ صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی گفتگو چل رہی تھی وقفے سے پہلے، تو کہاں ہم جی میں عرض کر رہا تھا جی زکوٰۃ کی وعید کے حوالے سے یہ سوال بھی آیا تھا، ہمارے ویور نے سوال کیا تھا کہ کیا وعیدیں ہیں؟ اب اس میں یہ بات میں کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا قارون سے کہ اس کی زکوٰۃ نکالو۔ اب اس نے زکوٰۃ نہ دینے کا بہانہ ایک بنایا، اس نے کچھ پیسے دیے ایک عورت کو، اور اس عورت کو پیسے دے کر اس سے کہا کہ تم ایسا کرو، بھرے مجمع میں کہنا
کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ سب سے پہلا جو بہانہ بنایا یہ قارون نے بنایا۔ قارون، اور اسی طرح دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی کئی لوگ آتے ہیں فلاں چیز کی بھی زکوٰۃ ہوگی، فلاں کی بھی ہوگی، فلاں کی بھی ہوگی، اس وہ طرح چاہتے ہیں بہانے کسی سے بچ جائیں، ہاں کسی طریقے سے مال جمع ہو جائے زکوٰۃ نہ دیں، مال جمع ہو جائے زکوٰۃ نہ دیں۔ تو یہ بہانہ اس نے بنایا تھا، قارون نے بنایا تھا۔ تو اس لیے ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے بلکہ زکوٰۃ خوش اسلوبی سے دینی چاہیے، بے شک کو۔ اب ہوا یہ، ایک بھرا مجمع تھا، اس بھرے مجمع کے اندر قارون نے سب کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے جس کے پاس مال ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت کہتی ہے زکوٰۃ دی جائے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ بولا ہاں۔ اچھا آپ کی شریعت میں زنا کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی سنسار کیا جائے اور اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ کہنے لگا کہ اگر آپ اس فعل کے اندر شامل ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حکم ہوگا یہی، میری شریعت میں لاگو ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت کو بلایا اور عورت سے کہا کہ تم بتاؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی وہ عورت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو وہ عورت پسینوں پسین ہو گئی اور وہ کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام میں ایسی غلط گواہی نہیں دے سکتی اور اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور اس نے ایسا مجھ سے کہا تھا، میں الزام لگاؤں آپ کے اوپر، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کی، مال سمیت قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، پیسے کے اوپر قابض ہو کر بیٹھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں ان کی مثال بھی اسی طرح قارون کی طرح ہے۔ اور کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کی فیکٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، ان کے مال ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے اور بھیک مانگنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے مال کو اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی ہمیں ضرور زکوٰۃ نکالنی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر قارون کی طرح قابض نہیں رہنا۔ اللہ صاحب شہیر انصاری نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سنتے ہیں نعت شریف۔ جی بسم اللہ، سنیں۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عالم کے سرکار، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عالم کے سرکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، تو آ جائیے اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ سبحان اللہ، اپنے جلووں کی بارش میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدے شوق کو سبحان اللہ، اللہ شوق کو کیجیے بارور، دونوں عالم کے سرکار آ جائے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، دونوں عالم کے سرکار آ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تو آ جائیے، سبحان اللہ، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो आ जाइए। ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी, सुभान अल्लाह। कब्र का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत और कहीं यासी कहीं ताहा कहीं वल्लैलाया, सुभान अल्लाह। कि जिसकी कसमें मेरा रब याद करे, कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। जी नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटे से वफ़े का, मिलते हैं वफ़े के बाद। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल, हुसैन मार्केटिंग, बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्टेला कॉस्मेटिक, हाजी रबड़ी वाले, काजी बिल्डर्स, अहमद एजेंसी ने। मिलते हैं छोटे से वफ़े के बाद, कहीं नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان। रमज़ान महीना है इबादत का, नेमतों और बरकतों का, जब मिले जायका रहमतों का, तो दिल चाहे और क्या। इसलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने आपको मिले 5 लीटर शारजा कुकिंग ऑयल और 5 किलोग्राम शारजा बनास्पति के हर पैक के साथ टैंक 1 लीटर चक पैक बिल्कुल मुफ्त, अ प्रोडक्ट ऑफ हाईटेक फूड्स। दिल चाहे और क्या। तदबीर ऐं तामीर जो हिक हसीन इम्तिजाज, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. चलो Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए
आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کے پیش کرتے ہیں کریم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد ویوز سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے دن میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا فیاض حسن چشتی صاحب، پرنسپل اوصاف القرآن شریعہ کالج۔ اچھا ناظرین، ہمیں ابھی جوائن کرے سنخان مصطفیٰ ہمارے بھائی سید محمد اظہر صاحب۔ سید محمد اظہر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اظہر بھائی خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، آپ تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ جی اظہر صاحب، ماشاء اللہ آپ سے نعت بھی سنیں گے۔ پہلے علامہ صاحب موجود ہیں، ایک سوال آیا ہے، وہ سوال ہم مکمل۔ علامہ صاحب، زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی مقدار جو علماء کرام نے بیان کی ہے، اس میں 7.5 تولہ سونا، جی، 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مال تجارت۔ مال تجارت، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو اگر 7.5 تولہ سونا ہے تب بھی زکوٰۃ ہے، اور 52.5 تولہ چاندی اگر ہے تب بھی زکوٰۃ ہے، اور اس اتنی مالیت کا اگر پیسہ ان کے پاس نقدی موجود ہے تب بھی ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، صحیح۔ اس کے علاوہ مال تجارت کو دیکھا جائے گا، وہ کون سا کاروبار کرتے ہیں، کس طرح کا کاروبار ہے، اس کاروبار کے مطابق اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، آج کے مہنگائی کے دور میں اتنا، جی بالکل بالکل، ہاں اتنا کہاں سے نہیں ہوتا، لیکن چاندی اگر 3-4 تولے موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی والا بھی کنسیپٹ تقریباً میرے خیال نہیں ہے، صحیح۔ تو 2-3 تولے اگر چاندی موجود ہے، 2-3 تولے سونا بھی موجود ہے، اب دونوں کو ملا کر چاندی کی مقدار بن جائے گا۔ جب چاندی کی مقدار بن جاتا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ سونا ہے 3-4 تولے، لیکن آپ کے پاس نقدی کچھ ہے، مثال کے طور پر 30,000 40,000 یا 20,000 آپ کے پاس موجود ہے، سال گزر گیا ہے، اور سونے کو بھی سال گزر گیا ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ تب بھی بن جائے گی۔ یعنی 2 چیزیں اگر مل گئی ہیں، دونوں چیزوں کے مل جانے سے ایک چیز کا اگر مقدار بن جاتا ہے تو تب زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی ساتھ سمجھاتا جاؤں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان شریف میں فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، صحیح۔ رمضان شریف ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں رمضان شریف میں اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا جیسے ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی ہے ربیع الاول میں، تو ربیع الاول میں ہی سال اس کو ہو گیا، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب رمضان شریف کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو 5-6 مہینے کا بیچ میں گیپ آ جائے گا،
خدا نہ خواستہ ربیع الاول کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر ایک فرض تھا وہ باقی رہ گیا، تو لہٰذا وہ فرض ان کا باقی رہے گا، جزاک اللہ تو اس لیے زکوٰۃ پہلے ہی نکال دینی چاہیے سال گزرنے پر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد اظہر صاحب۔ جی اظہر صاحب نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، سنائیں۔ دل کی دعا ہے مولا، ایمان دل پہ لکھ دے، دل کی دعا ہے مولا، ایمان دل پہ لکھ دے، ایمان لٹ نہ جائے رے گھاٹ میں لٹے رے، ایمان لٹ نہ جائے رے گھاٹ میں لٹے رے، ایمان میرا بچانا، ایمان دل پہ لکھ دے، ایمان میرا بچانا، ایمان دل پہ لکھ دے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی نعت شریف سنائے، بہت اچھی بات سنائے۔ جی علامہ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ ہاں بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اس پر اپنے خاندان کے لوگوں کی جب بات آ گئی ہے تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے، جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کا دادا دادی، نانا نانی، آپ ان سے پیدا ہوئے، ماں باپ، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کی بیٹی بیٹا، آپ کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں، ان سے جو بھی پیدا ہوئے، یعنی اپنی نسل کو نہ اوپر والی نسل کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ نیچے والی نسل کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باقی رہا سلسلہ یہ بہن، بھانجے، بھائی، کزن، چچا زاد یا پڑوسی ہمسائے، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں سب سے قریبی جو رشتہ دار ہیں، بہن کا رشتہ ہے، اگر ایک بہن غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس بہن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر بھائی ہمارا غریب ہے تو ہمیں بھائی کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہماری بہن ہم سے زکوٰۃ نہیں لیتی، آج ہمارا بھائی ہم سے زکوٰۃ نہیں لیتا، آج ہمارے رشتہ دار ہم سے زکوٰۃ نہیں لیتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لے کر جب ہم آپ سے زکوٰۃ لیں گے، اس کے بعد آپ کبھی ہمارے اوپر تانا نہ کر دیں، آپ تو ہماری زکوٰۃ سے پلنے والے ہو۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، معاشرہ بن چکا ہے، چھوٹی چھوٹی گھریلو لڑائیاں ہوتی ہیں، تانا زنی کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے رشتہ دار ہم سے زکوٰۃ سے کٹ جاتے ہیں۔ بس آخر میں یہ کہ اس کے علاوہ جب یہ معاملات پورے ہو جائیں تو پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے، پھر یتیموں کو بھی دیکھنا چاہیے، مسکینوں کو بھی دیکھنا چاہیے، فلاحی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جہاں کہیں مستحق ہوں، جہاں کہیں آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو مستحق لوگوں کی پہلے چھان بین کر لیں، پھر اس کے بعد ان کو جزاک اللہ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب کو یہ آپ میسیج دینا چاہیں گے تو میسیج دے دیجیے ہمارے ویورز کو، پھر انشاءاللہ آپ سے دعا کراتے ہیں۔ بس میرا میسج یہ ہے، رمضان المبارک کے اندر خوب آپ برکتیں لوٹیں، اور جس طرح آج کے اس ٹاپک کے اندر زکوٰۃ کا موضوع آیا ہے تو کوشش فرمائیں کہ زکوٰۃ جلد سے جلد مستحق لوگوں تک پہنچا دیں، اور اسی طرح فطرانہ بھی جلد سے جلد مستحق لوگوں تک۔ ماشاءاللہ صاحب دعا فرما دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین، ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری عبادات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، شارجہ کوکنگ آئل والے، حسین مارکیٹنگ، بابا گروپ آف کمپنی، اسٹیلا کاسمیٹ، حاجی ربڑی والے، اے قاضی بلڈر، احمد ریزیڈنسی والے، یا الہ العالمین ان کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما، ترقیاں عطا فرما۔
اور بھی جو لوگ مخیر حضرات یا الہ العالمین اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں ان کے بھی کاروبار میں برکتیں عطا فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حیدرآباد نیوز کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ان کے تمام اسٹاف ممبران کے یا الہ العالمین غیب سے مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین 15 رمضان مکمل ہو گئے، آج رمضان شریف کا 15واں روزہ ہے اور آج ہم نے 15واں روزہ میں افطار کریں گے۔ اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، مجھے میری ٹیم حیدرآباد نیوز اور کرم رمضان کی ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر 16ویں روزے کی انشاءاللہ ملاقات کریں گے اور نئے مہمانوں کے ساتھ ملیں گے۔ آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور یوٹیوب فیس بک کے ذریعے جو ہے اس کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے 16ویں رمضان کو۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔